ایک وقت تھا جب ہزاروں سال پہلے نمرود نام کا ایک بادشاہ تھا جو پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا۔ وہ کلدیون قبیلے کا رولر تھا۔ شروع میں لوگ اسے ایک عادل اور سچا انسان کہتے تھے۔ اس کے لوگ ستاروں اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس نے اپنی فوجیں جمع کی اور ایک ٹاور بنوایا اور اس پر کھڑے ہو کے آسمان کی طرف تیر چلائے۔ تیر خون میں تر ہو کے واپس آئے۔ سوال یہ ہے کہ خون کہاں سے آیا اور اللہ تعالیٰ نے نمرود کو اس گمان میں کیوں چھوڑ دیا کہ اس نے آسمان کے خدا کو زخمی کر دیا ہے۔ اس نے ایک بڑا اور طاقتور امپائر بنایا جو جنوب سے شمال تک پھیلا ہوا تھا۔ جب اسے اور زیادہ طاقت اور کنٹرول ملا، نمرود نے اپنے سٹیچوز بنائے اور خود کو خدا کہنے لگا۔ اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ وہ اس کی پوجا کریں۔ قرآن میں نمرود کا نام سیدھا نہیں لیا گیا، لیکن بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ سورہ البقرہ میں اسی کا ذکر ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے طاقت اور حکومت دی تھی، لیکن وہ گھمنڈ میں ڈوب گیا اور نبی ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا۔ بہت سے اسلامی عالموں کا یہ ماننا ہے کہ یہ شخص نمرود ہی تھا اور وہ بیبیلون اور پوری زمین کا سب سے ظالم اور کھونکھار حکمران بن گیا۔ نمرود دنیا کا پہلا شخص تھا جس نے کہا کہ میں خدا ہوں۔ اس ظالم شخص نے بیبیلون شہر بنایا اور لوگوں کو تکلیف دینا شروع کیا۔ تاریخی منبع کہتے ہیں کہ نمرود نوح علیہ السلام کے فرزند حام کی نسل سے تھا۔ وہ حام کا نواسا اور کش کا بیٹا تھا۔ مانا جاتا ہے کہ حام کے خاندان سے آنے والے لوگ تاریخ کے شروع میں سب سے زیادہ جنگجو اور سخت حکمران تھے۔ انہوں نے انسانی تقدیر پر قابو پانے کی کوشش کی اور بڑے بڑے کنگڈمز بنائے۔ کوئی کہتے ہیں کہ انہوں نے مصر، لیبیا، عربیہ اور ہندوستان جیسے ملکوں کی بنیاد بھی رکھی۔ نمرود تاریخ میں ایک بہت طاقتور شخص تھا اور دنیا کا پہلا اور سب سے بڑا بادشاہ کہلایا۔ اس نے اناطولیہ کے جنوبی حصے جو کہ میسوپوٹامیہ کا شمالی علاقہ ہے وہاں تک فوج کشی کی اور بہت سے ملکوں کو ہرا دیا۔ منبع کہتے ہیں کہ اس نے نبی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اور لوگوں کو اللہ کے خلاف بغاوت پر ابھارا۔ پرانے عہد نامے میں نمرود کو ایک چالاک نجومی، بت پرست، شہر بنانے والا اور ظالم حکمران کہا گیا، جس نے معصوم بچوں کو قتل کیا اور جنگلی جانوروں پر قابو رکھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے سماج میں اسے اور اس کی بیوی کو خدائی مقام دیا گیا اور ان کی پوجا بھی کی جاتی تھی۔ نمرود نے خود کو خدا کہلانے کے بعد ایک بڑا مندر بنایا جو بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی حکومت تقریباً 400 سال تک چلی۔ قرآن میں ایسی 91 آیت ہے جو ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان جھگڑے سے متعلق ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی آیتیں ہیں جو سزا اور اس آگ کا ذکر کرتی ہیں جس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، جو نمرود سے منسوب ہے۔ نمرود کے سماج میں بت نہ صرف پوجے جاتے تھے بلکہ لوگ یہ مانتے تھے کہ وہ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں اور بول بھی سکتے ہیں۔ لوگ ان سے کھانا، شفا اور معافی مانگتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ بت زندگی اور موت دے سکتے ہیں اور ہر چیز پر ان کا قابو ہے۔ لوگوں کا آخرت پر کوئی یقین نہیں تھا۔ بتوں کے ساتھ ساتھ وہ ستاروں اور سیاروں کی بھی پوجا کرتے تھے اور سورج کو سب سے طاقتور مانتے تھے۔ لوگ بہت سے بت رکھتے تھے، ان کی حفاظت کرتے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے کہ یہ بت سب سے بہتر ہے۔ مندر جہاں بت رکھے جاتے تھے وہاں لوگوں کے معاملات کا فیصلہ بھی ہوتا تھا۔ جو کوئی ان کے عقیدوں یا روایتوں کو نہ مانتا اسے سزا دی جاتی تھی، کبھی پتھر مار کر، کبھی جلا وطن کر کے یا کبھی آگ میں پھینک کر۔ یہ سماج دوسروں کے عقیدوں کو سیریس نہیں لیتا تھا بلکہ انہیں خطرناک سمجھتا تھا۔ ایک دن نمرود نے ایک بہت واضح خواب دیکھا۔ دن کے وقت اس نے خواب میں ایک چمکتی روشنی دیکھی جو آسمان سے اتری، جو سورج اور چاند سے بھی زیادہ چمک رہی تھی۔ نمرود پسینے میں ڈوب گیا اور پریشان ہو کر اٹھا۔ اس نے اپنے بھروسے مند فلگروں سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے ملک میں جلد ہی ایک لڑکا پیدا ہوگا جو لوگوں کا مذہب بدل دے گا اور آخر میں نمرود کو قتل کر دے گا۔ یہ سن کر ظالم بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ سب نئے پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ چند دنوں میں بہت سے معصوم لڑکوں کو بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کے قریب پیدائش کا وقت تھا، لیکن حکم واضح تھا، اگر لڑکا پیدا ہوا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے گہری سوچ میں ڈوب کر اپنے شوہر عزر سے کہا کہ مندر جاؤ اور میرے لیے دعا کرو۔ اگر لڑکا ہوا تو میں اسے تمہارے پاس لاؤں گی اور تم اسے نمرود کے سامنے پیش کر سکتے ہو تاکہ نمرود کا بھروسہ جیتا جائے۔ یہ صرف ایک چال تھی۔ جب عزر گیا تو والدہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جنم دیا اور چپکے سے انہیں ایک غار میں چھپا دیا۔ جب عزر واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ بچہ مرا پیدا ہوا۔ جب بھی عزر گھر سے باہر ہوتے والدہ غار جاتی اور دیکھ